बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद शरीफ की फ़ज़ीलत व बरक़ात का एक मुशाहिदा आज समाअत फ़रमाएंगे और इन भाई की ही ज़बानी समाअत फ़रमाएंगे। और आप यकीन कीजिए इनका मुशाहिदा इतना दिल छू लेने वाला है कि इसे सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ने की मज़ीद लज्जत और मोहब्बत पैदा होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम राशिद वानी है। मैं हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। काफ़ी टाइम पहले से ये मेरा दुरूद शरीफ का सिलसिला जारी है। मेरे ताल्लुक़ में एक मुफ्ती साहब हैं जो हिंदुस्तान के देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनकी एक वीडियो एक दफ़ा मैंने देखी जिसमें वो फरमाते हैं कि मेरे ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए और हुक्म किया कि इशा के बाद 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करें, कोई भी दुरूद शरीफ। तो जब से मैंने ये वीडियो देखी तो मैंने भी दुरूद शरीफ स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट में मैं सिर्फ इशा के बाद ही ये 500 मरतबा वाला पढ़ा करता था। तो काफ़ी टाइम चलता रहा ये। तो स्टार्टिंग में भी कुछ ख्वाब वगैरह देखता रहा। तो उसके बाद जो मसाइल मेरे हुआ करते थे तो मैं मुफ्ती साहब से पूछता था क्या ये मसाइल मैं इस दुरूद शरीफ के बाद इनके लिए दुआ कर सकता हूँ। तो मुफ्ती साहब ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसमें फिर मेरा एक अहम मसला था, वो निकाह का था। मेरी एक जगह ख्वाहिश थी निकाह करने की। तो मैंने मुफ्ती साहब से अर्ज़ कर दी कि मैंने कहा क्या मैं इसके लिए दुआ कर सकता हूँ। तो मुफ्ती साहब ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि दुआ से पहले आप ऐसा करें कि लड़की की पहले रज़ा जान लीजिए, अगर उसकी रज़ा है तो उसके बाद दुआ कर दीजिए, और उस रज़ा से भी पहले आप इस्तिखारा कर लीजिए। तो फिर मैंने उस लड़की से ये बात बताई तो इस्तिखारा कर दिया गया, लेकिन लड़की ने ही किया। फिर हुआ ये कि उसको इस्तिखारा, जिस दिन उसने इस्तिखारा किया तो रात को उसको ख्वाब में 3 जगह से मंजूरी दी गई इस निकाह की। मतलब हमारे निकाह की उसको 3 जगह से मंजूरी दी गई। तो उसके बाद मैंने कहा चलें ठीक है, फिर अगर अल्लाह को मंजूर है तो फिर आप भी दुरूद शरीफ पे कायम रहें और कायम हो जाएं। इशा के बाद 500 मरतबा पढ़ लीजिए और उसके बाद दुआ कर दीजिए। उसके बाद वो भी दुआ करने लगी और मैं भी दुआ करने लगा। तो काफ़ी अच्छे ख्वाब वगैरह उसने भी देखे, मैंने भी देखे। उसने एक दफ़ा देखा कि उसको मोबाइल पे उसको कॉल आती है। तो वो कॉल किसकी थी, तो उसने जब देखा तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। तो बस इतना ही। उसके बाद कॉल रिसीव नहीं हुई, ख्वाब इतना ही था। तो उसकी आँख खुल गई। तो बहरहाल बहुत अच्छा ख्वाब था ये। मैंने भी बहुत सारे इस तरह के ख्वाब देखे। एक मरतबा मैंने देखा कि मैं अल्लाह के बहुत सारे लोग थे, हम अल्लाह के पास गए हुए थे कहीं पे, जैसे एक खुसूसी कहीं मकाम है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तशरीफ़ फरमा थे। बहुत बड़ा एक स्टेज जैसा था, लेकिन मेरी नज़रों से थोड़ा दूर था वो स्टेज नज़र नहीं आया। लेकिन हम सब जमा इसीलिए थे कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे स्टेज पे बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा है। तो सारे लोग दुआ कर रहे हैं अपने अपने मसाइल के लिए, अपनी हाजात के लिए। तो मैं अब उन सब लोगों को देख रहा हूँ कि अभी इन सब की झोलियाँ भर दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकाम है, ये तो अल्लाह का घर है, अल्लाह का ज़हूर है सामने। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी उन लोगों की दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यहाँ भी कबूल नहीं हो रही है तो फिर कहाँ हो जाएगी, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम हैं। मैं रोने लगा और मैंने दुआ स्टार्ट कर दी। अपने जो भी रोज़मर्रा की दुआएं करता था मैं, मतलब ज़िंदगी के जो मामूल में दुआएं थी वो दुआएं मैंने उस ख्वाब में स्टार्ट कर दी। तो जो ही मैंने रोते रोते दुआ स्टार्ट कर दी तो मैं आगे देख रहा हूँ मजमे में, यानी काफ़ी आगे एक जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं और आगे जाते हैं मेरे मसाइल और मेरी दुआएं लेके। यानी ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خود میری دعائیں اور مسائل لے کے اللہ کے پاس چلے گئے. میں نے لیکن صرف پیٹھ مبارک دیکھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو یہ بہت اچھا خواب تھا. اس سے میرا مطلب ساری ٹینشنیں ختم ہو گئی تھی، بہت سکون ملا. تو اس کے بعد کرتے رہے دعائیں اور درود شریف جاری رہا. اور اس کے بعد میں نے درود شریف پورا دن بھی پڑھنا شروع کر دیا. اس سے وہاں تک میں دن کو درود شریف نہیں پڑھتا تھا، صرف عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ کافی ٹائم ہم نے دعا کی، میں نے بھی، تو لڑکی بھی کنٹینیو رہی درود شریف پہ، دعا کرنے لگی عبادات پہ، اور مطلب پردہ وغیرہ پوری طرح اس نے بھی اختیار کر لیا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ ٹائم پہلے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ میرے ساتھ جو تعلق میں مفتی صاحب ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا یہ کہ میں عشاء کی نماز کے بعد دعا کر رہا تھا، اور اس دن تصور میں بہت ڈیپ چلا گیا، جیسے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے گیا اور باتیں کرنے لگا، اور اپنے مسائل یا جیسے کہ ایک ایک کر کے اپنے مسائل میں ہاتھ مبارک میں پکڑا رہا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اور وہاں سے بھی جیسے کہ مجھے ریسپانس ملنے لگا کہ اس طرح میں فیل کرنے لگا کہ جاؤ بیٹا آپ بالکل بے فکر ہو کے جاؤ، یہ مسائل میں حل کر دوں گا. تو لیکن اس دن کا جو یہ درود شریف رہا اور درود شریف کے بعد کی جو دعا رہی، یہ باقی دنوں کے لحاظ سے بہت زیادہ، یعنی ٹائم اس میں بہت زیادہ لگا. جتنا مثال اگر باقی دنوں میں مجھے آدھا گھنٹہ لگتا تھا اس سب میں، تو اس دن میں نے پورا 1 گھنٹہ لگا دیا. تو کیونکہ تصور میں مجھے پتہ نہیں چلا ٹائم کا، تو میں نے دعا کمپلیٹ کر کے مفتی صاحب کو کال لگائی کہ میں ان کو بتاؤں کہ آج مجھے اس طرح کا کچھ تصور ملا، اس طرح کی حاضری نصیب ہوئی. تو میں جو ہی کال کرتا ہوں مفتی صاحب کو، تو مفتی صاحب کہتے ہیں کیا بات ہو گئی دعا کمپلیٹ؟ میں نے کہا مفتی صاحب آپ کیسے جانتے ہیں، آج تو میں نے بہت دیر لگا دی. تو مفتی صاحب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا مانگا. میں نے کہا مفتی صاحب میری جو بھی دعائیں ہیں ان سب دعاؤں سے آپ واقف ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بات آپ کو بتاؤں. میں نے کہا جی. کہتے ہیں آپ نے وہاں دعا کی اور اللہ نے قبول کر لی. تو میں مسجد کے باہر نکل گیا تھا، تو میں واپس آتا ہوں. میں نے کہا مفتی صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ابھی عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھ رہا تھا، تو میں بھی تصور میں تھا. تو اتنے میں ہوا یہ کہ مسجد کا دروازہ کھلتا ہے. دروازہ کھلتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے جب مسجد کے دروازے پر نظر پڑی تو دروازہ ایک دم سے عجیب قسم کا لگ رہا تھا. مطلب جیسا وہ دروازہ ہے ویسا تھا ہی نہیں، وہ ایک بہت عجیب شاندار قسم کا دروازہ لگا مجھے. تو جو ہی قدم مبارک اندر پڑا تو مجھے لباس پہ نظر پڑی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما ہو گئے مسجد میں. یہ بحالت دیداری ہے، یہ بیداری ہے. تو کہتے ہیں میں دیکھتا گیا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بڑھاتے گئے اور آگے جو مسجد کا ممبر ہوتا ہے وہاں کی طرف چل دیے. اور جب وہاں پہنچے تو وہاں ٹیبل لگایا گیا تھا. تب تک بڑے بڑے ٹیبل لگائے گئے تھے اور ان کے ارد گرد کرسیاں لگائی گئی تھی، جس طرح ایک پارلیمنٹ وغیرہ میں ہوتی ہے نا. تو اور ایک اسپیشل کرسی سائیڈ پہ رکھی گئی تھی، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما ہوئے. اور ایک خصوصی شخص، کوئی خاص شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور دوسرے بھی باقی کچھ لوگ تھے جو ساری ان کرسیوں پہ بیٹھے تشریف فرما ہو گئے. تو کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفٹ لائے تھے اپنے ساتھ، جن پہ نمبر لگے ہوئے تھے. ان گفٹوں پہ مطلب اس طرح کا 1 نمبر کا، 2 نمبر کا، 3 نمبر کا، اس طرح نمبر لگے ہوئے تھے گفٹوں پہ. تو جب ان کو ٹیبل پہ رکھا گیا ان گفٹوں کو، تو وہ سب کہتے ہیں میں کھڑا ہو کے آگے گیا اور میں نے عرض کی کہ یہ گفٹ کس کے لیے ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ پہلا نمبر والا جو ہے
یہ اس کے لیے ہے جو ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ تو کہا اور یہ دوسرا نمبر والا کس کے لیے ہے؟ تو فرمایا گیا یہ دوسرا نمبر والا آپ ہی کے لیے ہے، یعنی مفتی صاحب کے لیے۔ تو اس میں مفتی صاحب کے سارے مسائل حل کیے ہوئے تھے۔ تو تیسرا نمبر والا کس کے لیے ہے یہ عرض کی، تو فرمایا گیا تیسرے نمبر والا راشد کے لیے ہے، یعنی میرے لیے تھا۔ تو مفتی صاحب کہتے میں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو اس میں اس کا فرمایا گیا کہ اس میں راشد کا نکاح ہے، اس کا مکان، میرا یہ بھی مسئلہ تھا، میرا وہاں مطلب میں یہاں ایک گاؤں میں رہتا ہوں، میرا سٹی میں ایک مکان کے لیے بہت دعا کر رہا تھا، تو اس مکان کے لیے بھی اور میری جاب کے لیے بھی دعا کر رہا تھا۔ یہ بہت تین مسائل، ایک تو یہ نکاح، ایک میری جاب اور ایک یہ مکان، یہ بہت اہم مسائل تھے میرے تین، تو اور یہ تینوں اس گفٹ میں موجود تھے۔ فرمایا گیا اس میں راشد کے لیے، راشد کا نکاح حل کیا ہوا ہے، اس کا مکان بھی ہے اور اس کی جاب بھی ہے، یہ فرمایا گیا۔ تو میں نے جب یہ سنا تو میری حالت تباہ ہو گئی تھی، میں نے بہت رویا ہے یہی مسجد میں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسائل بتائے گئے تھے جو مفتی صاحب کے ذہن میں نہیں رہے گی، مفتی صاحب نے فرمایا کہ اور بھی بتائے گئے تھے آپ کے لیے کچھ مسائل اس میں حل کیے ہوئے ہیں، تو مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے وہ یاد نہیں رہا کیا کیا بتایا گیا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا حضور نے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ایسا بھی بتایا کہ یہ دیکھو ابھی وہ فلاں مسجد میں اس طرح دعا کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ جو ہی آپ دعا سے فارغ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے۔ یہ سب درود شریف کی برکات ہیں، درود شریف کے رہنمائیاں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطائیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اور آپ سے خصوصی درخواست کرتا ہوں میرے لیے دعا کریں، میرے لیے میری مسائل کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے مطلب وہ درود شریف کا جذبہ پیدا ہوا ہے، آپ کی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھتا ہوں پورے دن، درود شریف سے بہت زیادہ محبت ہو چکی ہے آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد جزائے خیر عطا کرے۔ ایک بار پھر سے عرض کرتا ہوں میرے لیے اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ یہ جو واقعہ ہوا یہ خواب نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں واقع ہے، کہ اس لیے بتایا میں نے کہ شاید کسی اور کا بھی وہ کیا بولتے ہیں من کرے یا کسی اور کا دل کرے درود شریف پڑھنے کے لیے، تو اس لیے بتایا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔